اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ آیت نمبر 25 سورہ ہود کی، جس سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ نبیوں کے قصے جو قرآن شریف نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں، وہ کوئی قصے سنانے کے مقصد سے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک اصول بیان کرتا ہے، اور اصول کو ثابت کرنے کے لیے اکثر بہت سی جگہوں پر تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تاریخی واقعات آ رہے ہیں کہ پچھلی تاریخ میں بھی یہی ہوا تھا، اور جو اصول بتائے گئے ہیں اور جو بتایا گیا تھا کہ ان سے کیا نتیجے نکلیں گے، وہی نتیجے نکلے تھے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے نبی ہیں، شروع وہاں ہو رہا ہے، جو سب سے پہلے آئے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے نبی کا مطلب جن کے پاس سب سے پہلی شریعت آئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تو تمہیں جو کچھ تمہاری بدعمالیاں ہیں ان کے اوپر صاف صاف تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وہ یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو۔ یہ پرستش اور عبادت جو مطلب لے لیتے ہیں اردو میں، جیسے عبادت کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ عبادت مت کرو اللہ کے سوا کسی کی، تو عبادت اتنی چھوٹی سی نہیں ہوتی کہ بے مورتی پوجا مت کرنا، بلکہ جو نظام اللہ نے دیا ہے، جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں، صرف انہی کی پابندی کرو، ان کے علاوہ دوسرے قوانین جو ان سے ٹکراتے ہوئے ہیں ان پر عمل مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اس لیے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے لیے کہیں وہ دور نہیں آ جائے جو تمہیں بڑی مصیبتوں میں پھنسا دے۔ آخرت کے تذکرے جہاں بھی ہوتے ہیں، جسے لوگ صرف اس دنیا کے بعد کی زندگی سمجھتے ہیں، وہ سارے تذکرے اس دنیا کے لیے بھی ہیں۔ اس دنیا میں آگے جو انجام آئے گا وہ اس وقت کے اعتبار سے آخرہ ہے، اور اس زندگی کے بعد جو انجام آئے گا وہ اس زندگی کے اعتبار سے آخرت ہے، بعد کا دور۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میں تمہارے لیے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم المناک عذاب کے اندر نہیں پھنس جاؤ۔ یہ نبی کا انداز ہے کہ نبی وارننگ دینے میں بھی یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ انداز اپنے پن کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے۔ اس سے زیادہ کی تو اجازت نہیں ہے کہ وہ دخل دیں کہ تم کہیں یعنی کوئی زبردستی کریں کسی کے ساتھ، لیکن وہ درد کے ساتھ میں کہتے ہیں، خالی اتنا ہی نہیں کہتے کہ تمہارا انجام بھیانک ہوگا۔ اس کے اندر کسی طرح کا جیسے سیڈسٹ ہوتے ہیں کہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھ بھیانک انجام ہوگا تمہارا، بلکہ یہ بات درد کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے اس بات سے کہ تم آگے آنے والے دور میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا مطلب کسی اور کے قوانین کی پابندی نہ کرو۔ اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے اس بات سے کہ تم کہیں دردناک عذاب میں نہ پھنس جاؤ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي
وما نرى علیکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. 3 جواب قرآن نے بتائے کہ ان کی قوم کے آئے حضرت نوح علیہ السلام کی. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ کہتے تھے کہ تم ہم ہی جیسے ہو، جیسے ہم بشر ہیں ویسے تم بشر ہو. یعنی نبی کو یہ ہر دور کے اندر ہوا کہ نبی ہونے کے لیے یا رسول ہونے کے لیے تو کوئی بالکل الگ دوسروں سے مختلف ایسا انسان ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل کہیں کامکس میں اور بچوں کی فلموں میں ہوتے ہیں. اگر تم تو ہم ہی جیسے ہو، اب ہم ہی جیسے ہو کر تم یہ ہمارے تجربات اور یہ ملا جو ہیں یہ فقال الملأ یہ ہیں قوم کے بڑے بڑے لوگ، اور قوم کے بڑے بڑے لوگوں یہ لفظ جو ہے یہ بہت سے نبیوں کی امتوں یا قوموں سے جب ان کی بات چیت ہوئی تو یہ لفظ استعمال ہوا کہ بڑے بڑے سردار ان کے پاس آتے تھے. لیکن یہاں پر اس بڑائی جو ہے ان کی ایک خاص انداز کی ہے جو آگے واضح ہوگی. بہرحال جو بڑے بڑے تھے ان میں کفر کرنے والے ان کی قوم میں، ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا، یعنی بہت واضح کر دیتا ہے قرآن یہ کہہ کر کہ دین کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جسے چمتکار کہتے ہیں، کہ جب وہ کوئی چمتکاری نظر آئے تب ہوگی کہ صحیح بات کہی اللہ کی طرف سے آئی. تو اس بات کو قرآن نے واضح کر دیا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نبیوں نے وہ نبیوں پر اعتراض یہی کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر نظر آتے ہو. اور دوسری بات وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور تمہارے جو متبعین ہیں، تمہارے جو فالوورز ہیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے وہ جو زیادہ نیچ لوگ ہیں، بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں. اراذلنا یہ عربی میں یہ لال سے کیا ہوا ہے، ہم اراذلنا، وہ تو ہم میں کے جو رذیل ہیں زیادہ وہ ہیں. یہ کسی اور نبی کی قوم کے جواب میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی قوم کے لوگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ ہم میں سے بادی النظر میں، اردو میں بولتے ہیں بادی الرائے، اردو میں بولتے ہیں بادی النظر، یعنی ایک سرسری نظر، اوپر سے دیکھنے میں ہماری نگاہیں جو دیکھتی ہیں اس میں یہ لوگ تو نیچ لوگ ہیں، ہم میں سے ارذل ہیں، زیادہ رذیل ہیں. تو یہ بہت اہم اشارہ ہے. یہاں سے بہت سے اور اشاروں کے ساتھ یہ دوسرے بہت سے اشارے تو ہمیں سورہ نوح میں ملے، یہ سورہ ہود ہے، اس میں ایک بہت اہم اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی. ایک صفت یہاں پہ بیان کی گئی کہ سورہ نوح میں دوسری اور بہت سی صفات ہیں، انہیں ملا کر بہت کلیئر ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم واضح طور پر نہیں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کس خطے یا کس علاقے میں آئے تھے. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا، جیسے حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ دنیا کے کن علاقوں میں وہ آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بہت واضح نہیں تھی، نہ قوم کا نام بتایا گیا. دوسرے اور بہت سے نبیوں کی قوموں کے نام بتائے، کون سی قوموں کی طرف انہیں بھیجا گیا، یہاں کسی قوم کا نام نہیں بتایا گیا. لیکن جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کی صفات بتائی گئی. ایک صفت اس میں سے یہاں آئی ہے اس صورت میں، اس آیت میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس میں پیدائش سے ہی جنم کے آدھار پر اونچ نیچ کا تصور تھا، طبقاتی نظام تھا، ورن ویوستھا تھی.
کوئی جنم سے اونچا کوئی جنم سے نیچا. ان کا یہ تو وہ ہیں جو نیچے ہیں, ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے. انہیں اپنے پاس سے ہٹاؤ تو بیٹھیں, ان کی موجودگی میں تمہارے قریب نہیں آ سکتے. تو یہ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ دنیا کی کتنی قوموں کے اندر یہ پیدائش کی بنیاد پر, جنم کے آدھار پہ اونچ نیچ کا تصور ہے. یہاں ہندوستان میں ہے. اور کالے گوروں کا فرق امریکہ میں ہے. وہ چاہے قانون نے جتنا ختم کر دیا ہو, ابھی بھی اس کی کچھ جھلکیاں موجود ہیں, بہت کم ہو گیا ہے کہ جنم کے آدھار پہ جنہیں نیچ سمجھا جائے ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہ سکیں. اور خالی امریکہ کی بات نہیں ہے, برٹش پیریڈ کے اندر یہاں ایسے ریسٹوراں ہوتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. وہ کالوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے, ایسے کتوں سے زیادہ برے ہیں. تو ان کی نظر میں جو لوگ کالے, اور وہ پیدائش سے ہوتے تھے, کہ جو پیدائش سے گورے نہیں ہیں. لیکن دوسری جگہوں پر سورہ نوح میں اور بھی صفات ہیں جو بالکل سنگل آؤٹ کر دیتی ہیں ہندوستان کی قوم کو. وہاں گورے کالے کا نہیں بلکہ ان کا ہے, جن کے یہاں یہ ورن ویوستھا ہے, جاتی واد ہے. تو وہ اشارے سورہ نوح میں اپنے مقام پر آئیں گے. انہوں نے جو کچھ بتایا گیا تھا اس پر بحث نہیں کی. یعنی اس پر یہ دیکھیں, یہ جو جواب ہیں 3, یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی تم بے ڈنگی باتیں کر رہے ہو, یہ تو قابل عمل نہیں ہے. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس سے, یہ جو تم بتا رہے ہو کہ اس سے کامیابیاں آ جائیں, اس کے نہ کرنے سے نقصان ہو, کوئی دلیل کی گفتگو نہیں ہے. جو پیغام انہوں نے دیا تھا اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہے. جو اعتراض ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ تم ہمارے جیسے ہو بالکل, دوسرا اعتراض یہ کہ تمہارے ساتھ یہ نیچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تمہارے فالوورز ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں. اور تیسری بات, وما نرا لکم علینا من فضل, ہمارے مقابلے میں تم کوئی بڑے مالدار ہوتے. یہ فضل کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں دنیا کے جو انعامات ہیں, دنیا کے مال دولت اور آرام, اس کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں تمہارے پاس یہ دنیاوی چیزیں کچھ زیادہ ہوں, اس طرح کی چیز بھی نہیں. یہ ایک اور مینٹیلٹی یعنی قرآن ہے, اور قرآن کے الفاظ ہر دور کے اندر جو انسان ہیں ان کے مزاج اور مینٹیلٹیز جو ہیں اس کی جھلک آتی چلی جاتی ہے, جن چیزوں کو جن الفاظ میں بیان کرتا ہے پچھلی قوموں کے, کہ وہاں پر وہ لوگ جو ان کی اہمیت ہوتی, جن کے پاس دولت, رائے لی جائے گی تو ان کی, کہ بھئی یہ ہیں ذرا زیادہ سمجھدار کہ ان کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہیں, اور جن کے پاس کم ہیں یہ کیا رائے دیں گے. تو یہ کون سی وزڈم کی اور عقل کی اور حکمت کی بات بتا پائیں گے؟ عقل اور حکمت کی باتیں تو یہ بتائیں گے جن کے پاس مال بہت ہے. اونچا ہونے کے لیے, کوئی گرو ہونے کے لیے چمتکاری پروش ہونا چاہیے, وہ ایسا نہ ہو جیسا ہم میں سے ہے, اور اونچے خاندان کے, اونچی جاتی کے لوگ ہیں. یہ چیزیں ہوں تو معلوم ہو کہ بھئی یہ جو کچھ بتا رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہوگا, اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر اس کی بات میں وزن کہاں سے ہوگا. ابھی بات پر غور نہیں کر رہے ہیں, کوئی تبصرہ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے کہ بھئی تم جو کچھ دعوت دے رہے ہو وہ اس لیے غلط ہے. تو دلیل کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی. چمتکار ہیں یا نہیں ہیں, کہ ہمارے جیسے محسوس ہو رہے ہیں. یہ تو قرآن تھرو آؤٹ ہمیشہ دعوت دیتا ہے, اپیل کرتا ہے عقل اور فہم کو, کہ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پر غور کرو اور سمجھ کر مانو. اور انکار کرنے والے دلیلوں سے جواب نہیں دیتے. وہ جن چیزوں کو لاتے ہیں
وہ یہ ہوتی ہیں کہ اونچے خاندان کے ہیں یا نہیں ہیں، مال و دولت والے ہیں کہ نہیں ہیں. بل نظنکم کاذبین، اس لیے ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. جو بات کہی جا رہی ہے اسے غلط ثابت کرنے ہیں، اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جھوٹا تمہیں اس لیے سمجھنا ہے کہ نہ تو تم ہمارے اوپر کوئی ہم سے کوئی زیادہ مالدار گھرانے کے ہو، نہ کوئی چمتکاری پروش نظر آ رہے ہو، اور یہ ماننے والے تمہارے جتنے ہی نیچ قوم کے لوگ ہیں. یہ ہے دلیل، ان کی دلیلیں جو دیتا ہے کفر وہ یہ دیتا ہے کہ اس لیے ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. بل نظنکم کاذبین، جھوٹے ہونے کی دلیل یہ آ رہی ہے کہ نبوت کو جھٹلانے کی. پیغام پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اردو میں دیکھ لیں اسے جنہیں ہندی میں. تم ہمارے اپنے جیسے ایک بشر دکھائی دیتے ہو، ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رکھنے والے نیچ لوگوں کے. اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ ذرا غور تو کرو کہ واضح نشانیوں کے ساتھ میں دلیلیں ہیں اس کے اندر. میں تمہارے سامنے کوئی بات دلیلوں کے ساتھ میں لے کر آؤں اور اللہ کی رحمت بھی میرے ساتھ میں ہے، اور تم اس کی طرف سے اندھے ہو جاؤ، وہ چیز تمہیں نہیں دکھ رہی، وہ دلیل یہ نظر نہیں آ رہی کہ کتنے واضح دلیلیں ہیں. ان چیزوں کی طرف سے تم بالکل اندھے ہو گئے. تو پھر کیا اب میں تمہارے اوپر زبردستی کر سکتا ہوں؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم اس سے کراہیت کرتے ہو اور تم اسے نہیں ماننے کو تیار ہو، تو میں تمہارے اوپر فورس تھوڑی کر سکتا ہوں. جو اندھا ہو جائے اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہوئے اندھے، بار بار آتی ہے یہ بات کہ قرآن شریف میں وہ 7ویں سورت سورہ اعراف، قرآن نے کہا کہ اللہ نے جہنم کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا. کہا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلوب ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. ان کا لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں. یہ ہیں جنہیں جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ نے، آنکھیں رکھتے ہوئے جو نہ دیکھیں. کہا کہ ایسے ہم نے بڑی تعداد جو جہنم کے لیے پیدا کی ہے وہ یہ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ اندھے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ دلیلیں نہیں دیکھ رہے، جواب دے رہے ہو وہ جو اندھوں والے ہیں، عقل کے اندھے. تو اب میں کوئی تمہارے اوپر اس کو بائی فورس تو لاگو کر نہیں سکتا کہ تمہیں تباہی سے بائی فورس بچا لوں میں، تو تمہاری اپنی چوائس ہے. فورس کی بات قرآن نے ہر جگہ منع کی ہے، بہت واضح ہے. کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایمان والا پیدا کر دیتا، اب تم کرو گے لوگوں کی زبردستی. نبی سے کہا کہ یہ تو ہم خود ہی ایمان والا پیدا کر دیتے. یہ تو اس بنیادی مقصد کے خلاف ہو گیا کہ جہاں چوائس دے کر آزمانا تھا، اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو دین کے معاملے میں کسی کے اوپر فورس نہیں کی جا سکتی کوئی چیز. یہ ایک دوسری بات ہے کہ قانون بنا ہو تو جو لا اینڈ آرڈر والی چیزیں ہیں،
اسلامی قانون بنے گا، لا اینڈ آرڈر والی جتنی چیزیں ہیں وہ اسلام کے قانون کے مطابق ہوں گی. جب اسلامی حکومت ہوگی، چوری کرے گا تو اس کی ایک سزا ہے جو دی جائے گی، ڈاکہ ڈالے گا، دوسرے اور جرائم ہوں گے، ان کی جو سزائیں وہ دی جائیں گی. نماز نہیں پڑھنے کی سزا نہیں دی جائے گی. یہاں یہ ڈنڈے مارتے ہیں، کہتے ہیں جو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے اسلامی حکومت قائم کر رکھی ہے، وہ ڈنڈے مار مار کے مسجد میں بیچتے ہیں. یہ ڈنڈے نہیں مارے جا سکتے. وہ چاہے نام کے مسلمان ہوں اور چاہے وہ نام کے غیر مسلم ہوں اور چاہے مسلمانوں سے مرتد ہو گئے، ان کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی. صاحب دین میں تقریریں کریں گے تو یہ کہ صاحب لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مصر میں اخوان المسلمین کے نمائندے جو ہیں وہ صدارت کی کرسی پر آئے، محمد مرسی. اب بہت پہلے سے ایک رجحان آ گیا تھا کہ یہ جیتنے والے ہیں. ساری دنیا پریشان تھا، اور جن کے ہاتھ میں اس وقت جن فوجی حکمرانوں کے ہاتھ میں پاور ہے وہ بھی بے پناہ پریشان. اعلان کر چکے تھے، ڈکلیئر کر چکے تھے الیکشن کی بات، اور یہ واضح ہو رہا تھا کہ جیت بہت کچھ کوششیں کر لی کسی طریقے سے رک جائے. وہ آخر یہی ہوا کہ نکلے وہ مارجنل کسی بھی بڑے سارے پریشرز کے بعد. اس میں خوف زدہ ہے وہاں کے، یعنی جو چیزیں آ رہی ہیں کہ عیسائی وہاں کے کہتے ہیں ہمیں بڑا خوف ہے کہ وہ آگے جو اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں. اسلامی حکومت میں عیسائیوں کو کیا خوف؟ خوف کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ ریلیجس مائنورٹیز کا کیا ہوگا، یہ جو مذہبی اقلیتیں ان کا کیا ہوگا. مذہبی اقلیتیں محفوظ ہیں، نارمل اپنی زندگی گزاریں گی اگر واقعی اسلامی حکومت ہے تو. ہمیشہ گزاری ہے. ایک اسرائیلی نمائندے ملے مجھے ایک کانفرنس میں، ان سے بات چیت گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا بچہ بچہ یہودیوں کا یہ جانتا ہے، بچہ بچہ انہوں نے کہا اس بات سے واقف ہے. ہم بچپن سے ساری چیزیں بتاتے انہیں اپنے مذہب کی، تو مذہبی سب بنیادوں سے واقف ہوتے ہیں. وہ صرف مذہبی بنیادیں نہیں، ہماری اپنی پوری ہسٹری سے واقف ہوتے ہیں ہمارے بچے، تاریخ سے. تو انہوں نے کہا ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ جب جب دنیا میں یہودی مسلمانوں کی حکومتوں میں رہے تو وہ محفوظ رہے، ان کے ساتھ کبھی زیادتیاں نہیں ہوئی اور ظلم نہیں ہوئے. اور جب جب کہیں عیسائی اقتدار کے اندر رہے تو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور ظلم ہوئے. کہا کہ یہ جو اب یہ جاننے کے باوجود اب یہ جو اختلاف نظر آ رہا ہے اس کی وجوہات اور ہیں کہ لوگوں کو نظر یہ آتا ہے کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا وہ مسلمانوں کا اختلاف ہے. اس کی تو انہوں نے اور کہیں رکھی ہو، بڑی جینوین تھی جو باتیں کہیں انہوں نے. اس کی وجوہات تو اور ہیں، لیکن تاریخی طور پر ہم خوب جانتے ہیں، ہماری بچپن سے بچہ جانتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو اس لیے ہماری آبادی کا ہر آدمی جانتا ہے کہ جب بھی مسلم اسٹیٹ کے اندر یہودی رہے تو وہ محفوظ رہے، ان کی جان و مال عزت آبرو. اور جب جب کبھی عیسائی حکومتوں کے اندر رہے تو محفوظ نہیں رہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوئے. یہ ان حکومتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نام کے لیے اسلامی حکومت مسلمان حکومتیں تھیں، تب یہ ہوا ہے. صحیح اسلامی نظام میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ میں زیادتیاں ہو جائیں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سازشیں نہیں کرو گے، سازشیں کرو گے تو نکال دیا جائے گا یہاں سے. تم رہو تو اچھے شہری کی طرح، ذمہ دار ایک ناگرک کی طرح رہو یہاں. تو جبر کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے. حد یہ کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کسی اس میں چلا جاتا ہے کہ صاحب اس میں تو جبر نہیں کریں گے، کیا تم اسلام قبول کر لو، لیکن یہ اپنے پاس بائی فورس رکھیں گے، پھر جانے نہیں دیں گے، نہیں تو گردن اڑا دیں گے گیا تو جو آ گیا. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ میں، جس معاہدے کو تسلیم کیا تھا
اور اس وقت صحابہ بڑے بے چین تھے اس کی اس کلوز کے اوپر کہ تمہارا کوئی آدمی ڈیفیکٹ ہو کر اگر ہمارے پاس آ گیا تو واپس کر دیں گے. ڈیفیکٹ ہو کر آ گیا کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والا بن کر آ گیا تو ہم تمہارے واپس کر دیں گے, اور ہمارا کوئی آدمی ڈیفیکٹ ہو کے تمہارے پاس چلا گیا تو واپس نہیں ہوگا. یہ کون ہوگا جو ان کے پاس چلا جائے؟ مرتد ہوگا, ورنہ ڈیفیکٹ کر کے جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہوگا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو ہر قیمت کے اوپر گردن اڑائی جائے گی. اگر اسلام یہ قانون بناتا اور یہ لازم ہوتا تو پھر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں اسلامی شرط کے خلاف ایک بات مان لیتے. دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے. تم زبردستی کرو گے, اللہ نے کہا ہے. ہم نے تو لوگوں کو آزمانا چاہا ہے. قرآن کہتا ہے بار بار کہ جو لوگ ایمان لائے ان الذین آمنوا ثم کفروا, پھر وہ کافر ہو گئے. اس کے بعد بعض لوگ ثم آمنوا, پھر ایمان لائے. تو پھر ایمان لائیں گے کیسے جب اسلامی حکومت گردن اڑا دے گی؟ ایمان کیسے لائیں گے؟ واپس کیسے ایمان لائیں گے؟ اب یہاں گردن اڑانے کی تو گنجائش نہیں یہاں کے قانون کے اندر. بس اتنا ضرور کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ جو قرآن کہتا ہے ثم آمنوا پھر ایمان لائے, یہ نہیں کرنے دیتے مسلمان. اچھا اب مسلمان نہیں ہونے دیں گے واپس تمہیں. رویے سے یہی ہوتا ہے. پہلے دن سے ان کے ساتھ یہ رہو کہ گردن تمہاری اڑا نہیں سکتے. اب سب کچھ وہ کریں گے جس سے ایک ہفتے کے اندر انہیں ابھی مارجنل کیس تھا محبت سے واپس لا سکتے تھے. ان کے ساتھ وہ رویہ ہوتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ بات ہی سننے کو تیار نہیں. واپس لایا جا سکتا ہے, جتنے بارڈر لائن کیس ہیں سب واپس آ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان غلطیوں کی وجہ سے گئے کہ وہ دوسرے لوگ تو اپنا کام کر رہے تھے لگاتار, آپ نے توجہ ہی نہیں دی تھی. اب توجہ دے کے انہیں واپس لایا جا سکتا ہے محبت کے ساتھ میں بات کر کے. لیکن کسی سے بات کریں گے تو محبت سے ہی کریں گے. اور جو دھمکیاں ان کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور جو بائیکاٹ شروع ہوتا ہے اور جو رویہ نفرت کا ان کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو عملاً یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے دوبارہ ایمان نہیں لانے دیں گے انہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لو جو صاف صاف واضح دلیلیں میں لے کر آیا ہوں, تو میں تمہارے اوپر بائی فورس تو اس کو نازل کر نہیں سکتا. فورس کی گنجائش ہی نہیں دین میں. پھر حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, کہا اے میری قوم کے لوگوں تم سے مال طلب نہیں کر رہا. یہ تو یہ کہا کہ اب زبردستی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگلی بات کہی کہ تم سے مال نہیں طلب کر رہا میں. ابھی جتنے بڑے بڑے گرو ہیں جو چمتکاری گرو ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے سب مال طلب کر رہے ہوتے ہیں. نبی اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنکٹلی الگ بتا رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کرپشن, وہ کرپشن ہے یا صحیح ہے, وہ اسے دیکھو کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. دلیلیں یہ ہیں کہ تم سے میں مال نہیں مانگ رہا. یہ دان کے نام پر کہ صاحب اپنی اچھا سے دیتے ہیں, ہم نے زبردستی تھوڑی کی ہے. اچھا سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے غریبوں کا. دولت مند جو ہیں وہ دیں غریبوں کو, مجھے نہیں چاہیے. میرے پاس اگر آیا بھی تو وہ کہا کہ فہو لکم, وہ تمہارے غریبوں کی طرف چلا جائے گا اگر میرے چینل سے آیا, ورنہ تم غریبوں کو دے دو ڈائریکٹ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا, حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو مال نہیں مانگ رہا تم سے. ان اجریہ الا علی اللہ. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کفر کے کبھی کہ بغیر کسی خواہش کے کوئی کیسے کر سکتا ہے. یعنی یہ جو کچھ اپنا وقت لگا رہا ہے اور یہ سوسائٹی اور سماج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کوئی تو مطلب ہونا چاہیے. بنا مطلب کہ کوئی اس بات کو مانتے نہیں, کوئی بنا مطلب کے کرتے. یہ جو یہاں پر نشکام یوگ چلتا ہے ہندوستان میں, بالکل کوئی تما نہیں ہو, کوئی دل کے اندر ذرا سے تصور نہ ہو کہ کچھ بھی چاہیے ہمیں, جسے نشکام یوگ کہا جاتا ہے. یہ تو دنیا کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہاں بھی کچھ نہیں چاہیے. آخرت میں ہمیں کوئی جنت کی تما نہیں.
یہ ہمارے یہاں تصوف والا حصہ جو ہے وہ بھی اسی جگہ لے کر جاتا ہے کہ بس ہر طرح کی خواہش دل سے نکال دو، آخرت کی خواہش بھی دل سے نکال دو. یعنی بات دنیا ہی کی نہیں ہے، یہ غیر فطری ہے. یہ جتنے لوگ یہاں پر نشکام یوگ کی باتیں کرتے ہیں یہاں دنیا میں، وہ سب باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر اپنی کامیابی کے راستے ڈھونڈتے ہیں. دنیا کے اندر اپنی کامیابی کے راستے لگاتار ڈھونڈتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے. یہ بس فلسفے کی باتیں ہوتی ہیں زبانی کہ اللہ سے کسی طرح کی اجر کی امید مت رکھو کہ وہ جنت دے گا تمہیں، ویسی کرو بندگی، لالچ میں مت کرو. اور خود سارے کام یہاں پہ لالچ میں کرتے ہیں. لالچ کا مطلب جھوٹی لالچ نہیں، بلکہ آگے کے مستقبل کے لیے بھی اچھا جاب مل جائے تو جاب چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہاں کی ہر لالچ بھائی چھوڑ دو. اس کی کیوں تم یہ پیسے کمانے کے چکر میں کیوں لگے ہو؟ تم اپنی نسلوں کے لیے کیوں چاہتے ہو کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں؟ یہ سب لالچ کی تو باتیں ہوئی. تو یہاں کی لالچ کو تو چھوڑنا نہیں چاہتے، چھوڑتے نہیں. یہاں پر ہر جگہ اپنے لیے خیر طلب کرتے ہیں، بھلائی طلب کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے کہتے ہیں کہ لالچ میں مت کرو اللہ کی بندگی. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں کی لالچ چھوڑ دو. نبیوں یہ سمجھ، یہ بالکل غیر فطری بات ہے اور یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے. تو نبی نے یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، یہاں دنیا میں کچھ نہیں مانگ رہا، تم سے نہیں مانگا. مجھے جو کچھ لینا ہے اجر میں اللہ سے لوں گا. نہیں ہے، خواہش ہے کہ اجر ملے، لیکن وہ اجر بہت بڑا ہوگا، تم نہیں دے سکتے ہو. تو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ اس اجر کے بدلے، اس اجر کی وجہ سے جو اس سے بہت بڑا ہے، وہ مجھے اللہ سے ملے گا. تو تم مت ڈرو کہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں. یہاں پر دنیا والوں سے جب تک بے نیازی نہیں ہوتی، جب تک دعوت نہیں ہوتی، نبیوں، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ تم سے نہیں چاہیے کچھ، تم سے نہیں لینا ہے، ہمیں اجر لینا ہے لیکن وہ اجر اللہ سے لینا ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا. تو پہلی بات تو یہ، اور دوسری یہ کہ یہ جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ ہٹاؤ اپنے پاس سے، انہیں میں اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں. ان کو میں اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں جنہیں تم کہہ رہے ہو. یہ ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کے بعد ایمان لانے والے سب آپس میں برابر ہوتے ہیں. تم ذات کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جنم کے آدھار پر تم نے ہمیشہ کسی کو نیچ مان لیا. مجھ سے کہتے ہو انہیں ہٹاؤ تو تمہاری بات سنیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں اور یہ تمہاری ڈیمانڈ مان نہیں سکتا میں کہ ان کو میں ہٹا دوں. جو ایمان لائے ہیں، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ملاقات پر یقین رکھنے کا مطلب صرف آخرت کی بات نہیں ہے، اس دنیا کی بھی. ان کے رب کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے ہیں، لقائے رب کا یہ مطلب بھی ہے، رب سے ملاقات کا، کہ جو آگے آنے والا دور ہے اس کے اندر اللہ کے فیصلے جو نافذ ہونے جا رہے ہیں اسے بھی لقائے رب کہتے ہیں، اللہ سے ملاقات. قرآن نے جگہ جگہ کا فاعفو وصفحو. اچھا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب ان سے درگزر کرو، بچ کر نکلو، چھوڑو، نظر انداز کرو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، لفظی ترجمہ اس کا حتیٰ یاتی اللہ، اللہ خود لے کر آ جائے، اللہ آ جائے بامرہ، اپنے امر کے ساتھ. تو اللہ تھوڑی آتا ہے، اللہ کا امر نافذ ہونے کو کہا، اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے. اللہ اپنے فیصلے کے ساتھ جب آ جائے اس وقت تک کا بھی ان کو نظر انداز کرو، اب ان کا انتظار کرو، اب اللہ اپنے فیصلے لے کر آنے والا ہے. یعنی اللہ کا جو نظام آنے والا ہے، جو آگے جو فیصلے نافذ ہونے والے ہیں، اس میں تم تباہ ہوگے. اس کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اس کے قوانین کا احترام کیا تھا اور پابندی کی تھی، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہ بھی لقائے رب ہے، اللہ سے ملاقات. یہ خالی آخرت کی بات نہیں ہے صرف، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے آخرت میں بھی، اور یہاں دنیا میں اللہ کی طرف سے فیصلے آ جائیں گے، اس کا ان کو یقین ہے، ان کے لیے صحیح فیصلے.
تو ان کو میں اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا جنہیں تم نے جنم کے آدھار کے اوپر نیچ مان رکھا. یہ ایمان والے ہیں, ایمان لانے کے بعد یہ برابر کے انسانی حیثیت سے تو برابر کے لیول پر ہو گئے, لیکن تم سے بہت اوپر اٹھ گئے اس حیثیت سے کہ یہ اپنے رب کے فیصلوں کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا ہے, تو اس حیثیت سے تم سے اوپر اٹھ گئے. تو تمہاری وجہ سے, تمہاری کاز پر ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ, اگر میں انہیں ہٹا دوں اپنے پاس سے, انہیں ڈسکارڈ کر دوں, تو جب یہ اللہ کے قوانین کو پر یقین کرنے والے لوگ ہیں تو پھر کوئی میری مدد کو نہیں پہنچ پائے گا, تو پھر اللہ کی مدد میرے پاس سے بھی ہٹ جائے گی. تو اس لیے بھی ان کو نہیں ہٹا سکتا کہ اللہ کی جو مدد, جتنا فضل اور مدد میرے ساتھ میں, وہ ہٹ جائے گی, انہیں میں نے ہٹا دیا. افلا تذکرون, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اب کہتے, یہ کہا تھا نا کہ کوئی مالدار لوگ آدمی ہوتا, مالدار گھرانے کا ہونا چاہیے. میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ بھئی اس کے پاس تو خزانے نہیں ہیں, تمہارے سامنے تو دلیلیں اور رکھی تھیں. یہ بات کب رکھی تھی؟ جب اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو تم کہتے کہ اس کے پاس ہے نہیں. میں نے کب دعویٰ کیا؟ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, اب کیا ہونے جا رہا ہے کل, یہ بھی دعویٰ میں نے تم سے نہیں کیا کہ میں تمہیں بتا دوں گا. اگر یہ دعوے کیے ہوتے, اب یہ قسمت کا حال بتاتے ہیں لوگوں کو, اپنے جو ان کے شیشے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جاؤ تمہارا یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, چلے جاؤ یہاں. اس قرآن کہتا ہے سب جھوٹے ہیں. نبی ان سے کہتا ہے کہ میں کب تم سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آگے یہ ہوگا, بات کو آنے والی چیزیں میں تمہیں بتا دوں. نہ میں نے تم سے یہ دعویٰ کیا, نہ یہ دعویٰ کیا کہ یہ کہا کب تھا کہ میرے پاس خزانے. جو بات کہی تھی اس پر تو غور کرتے نہیں. یعنی تھرو آؤٹ قرآن جو ہے وہ ریشنلٹی کو اور عقل کو اپیل کرتا ہے کہ کیا بے تکے جواب دے رہے ہو, یہ تو ٹاپک سے ہٹ کر بات کر رہے ہو. میں نے ایک دلیلیں رکھی, ان دلیلوں کی بات کرو. اس میں سے ایک پوائنٹ کو وہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ کیا صحیح ہے, ان کے لیے کیا غلط ہے. تو تمہارے لیے میں نے کب کہا کہ دولت بہت ہے میرے پاس؟ میں نے کب کہا کہ میں بعد میں آنے والی باتیں بتا دوں گا کہ اب یہ تمہارے گھر یہ پکا ہے, تمہارے یہاں یہ ہونے جا رہا ہے, تم یہ بن جاؤ گے؟ ولا اقول انی ملک, میں نے نہیں کہا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے تو, تم کہتے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں, تو یہی تو میں نے دعویٰ کب کیا کہ میں بشر نہیں ہوں؟ تو ساری چیز یہ ہے کہ جتنی چیزیں تمہارے سامنے آرگومنٹس اور دلیل کے ساتھ میں کہا, الا بینۃ من ربی, کھلی ہوئی نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ میں لایا ہوں جو کچھ لایا ہوں. دعوے نہیں لایا خالی میں, دلیلوں کے ساتھ میں چیزیں میں نے پیش کی, آرگومنٹس ریشنلٹی کے ساتھ میں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ بہے ہیں, یہ نیچ جو لوگ ہیں تمہاری نگاہوں کے اندر, تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ تو آگے کا وقت بتائے گا. میں تمہاری اس بات سے سہمت نہیں ہوں, اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ میں تم سے یہ کہہ دوں کہ ان کو کوئی بھلائی آگے نہیں ملے گی. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے. انی اذا لمن الظالمین, حضرت نوح نے کہا کہ جو کچھ یہ مجھ سے کہنے کے لیے آتے ہیں, اگر میں ان کی کمپرومائز, ان کی باتوں کو میں مان لوں تو پھر میرا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. یعنی قرآن نے کیوں رکھے ہیں واقعات اور کن الفاظ میں رکھے ہیں؟ بات یہ کہ ایک ایک لمحے کی رودات تھوڑی ہے یہ. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال, تو 950 سال ابھی اور آگے چل رہا ہے واقعہ, کشتی اور پھر ڈوبنا, اور تو یہ کوئی 950 سال کی رودات تھوڑی ہے. وہ جو پورا جو بیان کیا ہے وہ, اس میں سے اہم وہ حصے ہیں جن سے اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کیا مینٹیلٹی تھی, کیا کفر کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے, کیا ذہنیت ہوتی ہے. ایک اصول بتایا تھا, اس میں جس طرح کی باتیں وہ لوگ اعتراض کرتے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس انداز پر ان سے کس گفتگو کی تھی, کفر جواب کیا دیتا ہے, اور پھر انجام کیا ہوا.
تو اصل میں یہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے جو کچھ چل رہا تھا قرآن شریف میں وہ جو اصول بتائے، کہا کہ اس کی تاریخی شہادت کے طور پر، اس کی تاریخی ثبوت کے طور پر، اس کا جو ایتہاسک پرمان کے طور پر تم یہ دیکھ لو کہ حضرت نوح کی قوم کے اندر یہ ہوا. ابھی اور پچھلی اور ہسٹری بھی سنائیں گے، اس ہسٹری میں بالکل شروع سے چل رہے ہیں. ابھی کہا کہ میرا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر میں تمہاری بات مان لوں. تو انہوں نے کہا کہ اے نوح قد جادلتنا، تم نے خوب بحث کر لی ہم سے اے نوح، فاکثرت جدالنا، تھوڑی نہیں اب کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تم آگے، بحث کی اور پھر مزوری کر رہے ہو اب تم آگے اس سے. میرے انداز جو ہے وہ یہ ہے اس کا کہ ہم سے تم نے جھگڑا کیا اور ہم سے تم نے بات چیت کر لی، بحث کر لی، اب آگے پھر بہت، بس اب خاموش ہو جاؤ. یہ جیسے کہ وارننگ دیتے نا کہ بہت ہو گیا، بس اب کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تم آگے. فاکثرت جدالنا فاتنا بما، اور پھر بات ختم کرو، اب یہ بہت ہو گئی، تم اب اوور ہو گئے، اب تو تم یہ وہ کر کے دکھا دو جو تم کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا، بات ختم. یہ ہے کفر کا انداز کہ جتنی دلیلیں دے رہے ہیں، جو کچھ لے کر آئے تھے اس کو سننے کو تیار نہیں ہے. ان کے سامنے کرائٹیریا الگ ہے کہ کس کی سنیں گے کس کی نہیں سنیں گے. اور پھر اس کے آگے انہیں جب سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ بہت کر چکے مزدوری، بس اب حد ہو گئی، بس اب ساری بات ختم کرو، تم تو عذاب لا کر دکھاؤ جس کی باتیں کر رہے تھے. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قال انما یاتیکم باللہ، حضرت نوح نے کہا وہ میری اتھارٹی نہیں ہے. تم نے سمجھی ہی نہیں شروع سے آخر تک ساری بات. وہ جو جن چمتکاروں کی ڈیمانڈ کی تھی، میں نے تمہیں کھلی کھلی واضح طور پر دلیلیں بتائی تھی، تم چمتکاروں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. اب اس کے آگے یہ بات کہتے ہو وہ بھی ہوگا اگر جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کی مشیت ہوگی. لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو عذاب تم پر آئے گا، تباہ تو ہو جاؤ گے، اپنی زندگی کو تباہ کرو گے، لیکن کب ہوگی؟ کب فائنل ایسا ہوگا کہ بالکل جیسے آخری چوٹ پہنچ گئی وہاں سے کہ اب اس کے بعد اٹھنے کے قابل؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کب ہوگی وہ آخری چوٹ. لیکن اتنا سمجھ لو کہ تم اللہ کے وما انتم بموجدین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب کہ تم اس کے قوانین بدل نہیں سکتے. تم یعنی تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ جو انجام نکلنا ہے تم اسے بدل دو، ان ریزلٹس کو الٹا کر دو. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وہ فائنل آخری چوٹ کب ہوگی تو اللہ کو معلوم ہے. یہ میرے ہاتھ میں نہیں، میرا کام تو پہنچانا تھا. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. میری نصیحت تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہوئی. اگر اللہ ہی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم گمراہی سے نکل نہیں سکتے تو پھر نصیحت فائدہ دے گی بھی نہیں تمہیں. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا گمراہی سے نہیں نکل سکتے، اس کا مطلب بھی بار بار واضح ہو چکا ہے. میں اسے ہر بار دہرانا ہوتا ہے مجھے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کا مطلب تم جو کچھ جس روش کے اوپر ہو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اب تمہیں تباہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. یعنی اس لیے کہ تمہاری روش کی وجہ سے، یہ چونکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ وہ روش تباہ کر دے گی، تو یہ سے اللہ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تم نے اپنی، کہ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہارے لیے. تو پھر اللہ کا فیصلہ یعنی تم اس درجے تک آگے پہنچ گئے ہو کہ پھر میری نصیحت تو کارگر ہو نہیں سکتی. لفظ نصیحت جو ہے اس کے جو اوریجنل معنی ہیں، اوریجنل معنی سوئی سے سینا، پھٹی ہوئی چیز کو. ناصح کہتے ہیں عربی میں درزی کو. جو درزی کے جو چیزیں بگاڑ ہو گیا اس بگاڑ کو سوئی سے ٹھیک سے رفو کر رہا ہے، سی رہا ہے. یہ ہے نصیحت کہ بگاڑ ہو گیا ہے اس کو میں سدھار کرنا چاہتا ہوں کہ کام دے جائے، آگے بچ جاؤ تم ورنہ چتھڑے اڑ جائیں گے. تو میری نصیحت
تمہارے اعمال تو ایسی جگہ پہنچ گئے کہ اللہ کا فیصلہ اب تمہارے لیے آنا ہے اور میری نصیحت تمہارے اوپر کارگر ہوتی ہی نہیں. وہی ہوا ربکم وإلیہ ترجعون, وہی تمہارا رب ہے اور اصل میں اسی کے فیصلوں کا تمہیں سامنا کرنا ہے. وإلیہ ترجعون کا بھی مطلب یہی ہے, خالی یہی نہیں کہ ایک دن تمہیں مر کر اٹھنا ہے. دیکھیے ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ہندی میں, تمہیں پلٹنا بھی ہے, تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اردو میں اس کے قانون کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وإلیہ ترجعون, کوئی گود میں جا کے بیٹھ جانا تھوڑی ہے. کوئی یہاں پر میدان حشر کے بارے میں اگر یہ تصور ہو کہ اللہ کی ذات سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور پھر فیصلے چل رہے ہیں, جج صاحب بیٹھے ہوئے, ادھر سے بحث ہوئی وکیل نے اور یہ وہ سب اعمال نامے دکھا دیے, اب ان کا جاؤ انہیں فرشتوں آؤ انہیں پکڑ کے ادھر لے جاؤ. ارے اللہ کا دیدار تو وہاں جنت میں بھی ابھی بعض لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ دیدار ایسے ہر ایک کو ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اکثریت یہ مانتی ہے کہ وہاں دیدار ہوگا. ابھی میدان حشر میں کہاں سے, میدان حشر میں دیدار کہاں سے کہ وہ بیٹھے ہوں, اللہ ہی کے فیصلے چل رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے جج صاحب نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے عدالت کے اندر, کافروں کو بھی نظر آ رہے ہیں, تو دیدار سب کا ہو گیا, سب کو ہو گیا. یہ کافر بھی دیکھ رہے ہیں, مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی سب سے بڑی نعمت یہ بتائی گئی کہ اللہ کے, تو وہ تو یہاں پہ سب کے لیے ہو گئی پھر میدان حشر میں. تو یہ میدان حشر کے اندر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہوگا. اس کا یہ ہے کہ وہی حاکم ہے اس دن. یعنی اب جو تمہارے اپنی چوائس سے جو کچھ ہوا کرتا تھا, آج وہ چوائس ختم کر دی گئی. اب سب کچھ, اب تو فائنل رزلٹ کا موقع ہے, اسے دیکھ لو, اور وہ رزلٹس آ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ عدالت کے اندر جج صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں سب کو. اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے کا مطلب تمہیں اس کے قانون کی طرف لوٹنا ہے. تمہیں وإلیہ ترجعون, تمہیں اپنے اس کی طرف سے جو تمہارے لیے انجام ہے تمہیں اسی کی طرف اب لوٹنا ہے. ام یقولون افتراہ, اب یہ درمیان میں ابھی چل رہا ہے وہ واقعہ. یہ قرآن کا لٹریری انداز ہے کہ اس آیت کے بعد بھی یہ جو آیت آئی, اب یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت نوح کا قصہ بیان ہو رہا تھا, قصہ نہیں بلکہ حضرت نوح کے دور کے وہ ٹکڑے, وہ حصے بیان ہو رہے تھے جس کے اندر وہ حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جو تو جس سے تمہیں متنبع ہو جانا چاہیے. ان حقیقتوں کا بیان ہو رہا تھا. اس کے اندر واضح طور پہ وہ اصول تھے جو انتہائی درجے کے ایسے اصول کے جو کبھی بدلتے نہیں, اصل میں ان کو واضح کرنا مقصد تھا. وہ حصے چل رہے تھے, اب آگے کنٹینیو ہوئے اس کے بعد. پھر درمیان میں خطاب ہو رہا ہے پھر روک کر. یہ قرآن کا درمیان میں اس لیے قصہ سنانا مقصد نہیں ہے. تو یہ اس ایک آیت میں پھر درمیان میں خطاب ہوا ام یقولون افتراہ. یہ تمہیں بتا رہے ہیں, تم یہ گڑی ہوئی باتیں جو بتا رہے ہیں. یہ لوگ انکار کرنے والے اور کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑا ہوا ہے, تم اسے گڑ لائے ہو قرآن کو. یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں جو بتا رہے ہیں ہم. اٹھا کر دیکھ لو ہسٹری اور تاریخ, اٹھا کر دیکھ لو دنیا کی. میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی, اسے میں دوہرا رہا ہوں. تاریخ کے نام پر بادشاہوں کی تاریخیں ہوتی ہیں. بابر نے کب حملہ کیا, ابراہیم لودھی سے کس میدان کے اندر جنگ ہوئی, اس کے ساتھ کتنی بڑی فوج تھی, پھر وہ جیت گیا, پھر اتنے سال تخت کے اوپر بیٹھا, پھر شیر شاہ سوری آیا اس کا بیٹا, پھر شیر شاہ سوری یوں ہوا, پھر وہ بیمار ہوا, اور پھر اس کے بعد وہ مرا, پھر اکبر تخت نشین ہوا. اکبر کے یہ درباری تھے. تاریخ کے نام پر دنیا میں ہمیشہ بادشاہوں کی تاریخ ہوا کرتی ہے, بادشاہوں کے تخت پر بیٹھنے کی اور جنگوں کی تاریخ. یہ تاریخ ہوتی ہے ہسٹری. اس میں انسانوں کی تاریخ تھوڑی ہوتی ہے. بادشاہوں کے اور ان کی زندگی کے اندر جو ان کے تخت پر بیٹھنا اور ان کی جنگیں, اس کی تاریخ ہوا کرتی ہے. اسے کہتے ہیں ہسٹری. 1400 سال پہلے دنیا میں سب سے پہلے قرآن نے فلسفی آف ہسٹری دی, جس کو بات کو ہیگل نے نام دیا یہ فلسفی آف ہسٹری کا, کہ جو واقعات پیش آتے ہیں جس قوم کے ساتھ میں, جس بادشاہ کے ساتھ میں, جس سلطنت کا زوال ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں زوال کی, اور اس کے بعد جو دوسری قومیں نکل کر آتی ہیں جو ان سے جیت جاتی ہیں, چاہے وہ تعداد میں کم ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں.
تو اس نے اس کو نام دیا, ہیگل نے سب سے پہلے ہسٹری آف فلاسفی کا. کہا جاتا ہے کہ وہ ہسٹری آف فلاسفی کا فاؤنڈر تھا. ہسٹری آف فلاسفی تو یہ میں نے آپ کو پچھلی بار آپ سے کہا تھا ابن خلدون نے دی تھی سب سے پہلے, کہ ابن خلدون کی تاریخ ہے, ابن خلدون کی ہسٹری, وہ تاریخ کی کتاب تو ہے لیکن ساتھ میں ایک الگ پوری موٹی کتاب ہے اس کا مقدمہ جو ہے, مقدمہ ابن خلدون کے نام سے وہ کتاب ہے, وہ ہے فلاسفی آف ہسٹری, جس میں تفصیل ڈسکس کی گئی کہ قومیں کیوں ابھر آتی ہیں, قوموں کا زوال کیوں ہوتا ہے, سوشیولوجیکل کنڈیشنز کیا کیا ہوتی ہیں, کیوں چینج ہو جاتی ہیں, لوگوں کی ذہنیتیں کیا چینج ہوتی ہیں, اس کے رزلٹ اور نتیجے کیا نکلتے ہیں, اور ان نتیجوں کی وجہ سے وہ واقعات پیش آتے ہیں جو آئے تاریخ کے اندر. یہ اصل میں تو ابن خلدون نے دی تھی, اس کا نام نہیں آتا, اس کا نام لیا نہیں جاتا, ہیگل کا نام لیا جاتا ہے, اور ابن خلدون نے بھی نہیں. اصل میں ہسٹری آف فلاسفی سب سے پہلے قرآن نے پیش کی تھی. قرآن آپ کو تاریخ نہیں سنا رہا, یہ تو تاریخ کا مقدمہ سنا رہا ہے. مقدمہ کہتے ہیں, مقدمہ کا مطلب وہ کیس نہیں ہوئی جو عدالت میں مقدمہ کہتے ہیں پیش لفظ بھومکا. تاریخ یہ تاریخ کا فورورڈ ہے جو سنا رہا ہے, اور اس فورورڈ کے اندر اس تاریخ کا فلسفہ ہے فلاسفی آف ہسٹری. تو صرف وہ پارٹس لیے گئے ہیں کہ یہ جو عروج و زوال ہوتے ہیں, یہ اونچا اٹھنا قوموں کا اور نیچا گرنا, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, ذہنیتیں کیا ہوتی ہیں, کدھر کس طرف ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں, کدھر لوگوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں, نبی کا انداز کیا ہوتا ہے, کب نصیحت کرتا ہے, کیسے سمجھاتا ہے, بار بار تڑپ کر کبھی کہتا ہے, پھر ان سے کہتا ہے کہ میں کیسے بچا لوں تمہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کو اس قسم کے لوگ بچائے جاتے ہیں, اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ڈوبتے ہیں جا کر. تو قرآن نے فلاسفی آف ہسٹری دی ہے, اس لیے وہ جو فلاسفی آف ہسٹری بیان ہوئی اس میں روک کر پھر درمیان میں ایک بات کہی, ہم یقولون افطرا, تم اسے گڑا ہوا کہہ رہے ہو. گڑا ہوا ہوتا تو یہ بتاتے کہ بادشاہ کون تھا. یہ ہسٹری تھوڑی تھی جو پیچھے سنا رہے تھے, ثبوت دیکھ لو. ابھی اس سے پہلے تو تمہیں بہت چیلنج کر چکے ہو, بتا چکے, نہیں لائے تم جواب کہ ایک سورت بھی لے آؤ. اب پھر یہاں پہ رک کر غور کر لو, یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اگر ہسٹری کے کوئی حوالے بھی دینے ہوتے تو اس میں ہوتا کہ قوم کے بڑے بڑے سردار کون تھے, حکومت پر کون بیٹھا تھا, ان کے درباری کون تھے, اور پھر وہ اس کے بعد ان کی یہ سب یہ درمیان کی چیزیں تو اس کے اندر آتی نہیں. وہ اونچ نیچ کا رواج, اور پھر یہ ذہنیت, اور پھر ذہنیت اس کے بعد پھر ریشنل آرگومنٹ, یہ چیزیں تھوڑی آتی ہیں اس کے اندر. تم اپنے یہاں کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو, بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں جنہوں نے لکھا ہے, اور تم اسے دیکھ لو کہ درمیان میں جو ہم تمہیں پچھلے واقعات ایک ثبوت کے طور پر پچھلی قوموں کے انجام اور ان کے واقعات جو سنا رہے ہیں, اس کے جو حصے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں, یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں. یہ ام یقولون افطرا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. اور پھر یہ آخری بات, اس کے اندر یہ بات والی کہ گڑی ہوئی نہیں ہے, اور اس کو بھی قرآن نے بار بار پیش کیا ہے, اس دلیل کو بھی, اور اسے کہتے ہیں پریگمیٹک, یعنی بڑی زبردست بات ہے, پریگمیٹک ٹیسٹ. کہ اچھا تم نہیں مانتے, جاؤ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو, میرے درمیان میں انٹرفیئر مت کرو, مجھے الگ اپنے پروگرام پر عمل کرنے دو, رزلٹ آ جائیں گے سامنے. تو یہ قل یا قوم اعملوا, ان سے کہہ دو کہ جاؤ اے قوم تم پھر عمل کرو, تم جاؤ, باتیں مت کرو, یہاں رکاوٹیں مت ڈالو, مجھے اپنے پروگرام پر عمل کرنے دو. فسوف تعلمون, جلدی جان لو گے, رزلٹ آ جائے گا سامنے کہ کس کے ساتھ کون تباہ ہوا اور کون کامیاب ہوا. یہ اسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں کہ کر کے دیکھ لو رزلٹ کیا آتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ پریگمیٹک ٹیسٹ رکھے ہیں, نبیوں نے اپنی قوموں سے یہ کہا جگہ جگہ. پچھلی ہسٹری بتا دی, اس سے سبق نہیں لے رہے. اچھا اب ایسا کرو کہ تم جو کچھ چاہ رہے ہو چلو وہ کرو, جا کے معلوم ہو جائے گا کہ رزلٹ کس کے حق میں جا رہے ہیں, اور میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے تو علیہ اجرامی, میرے اپنے جرم کا نتیجہ بھگت لوں گا میں. وانا بریء مما تجرمون, اور اگر مجرم نکلے تم تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی, تو میں تو ذمہ داری کر چکا نا پوری, اب جو بھیانک انجام آئے گا اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. وانا بریء مما تجرمون, میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو, کا مطلب جرم سے بری ہوں. جرم سے بری ہونا کیا ہوتا ہے, جرم کے نتیجے سے, کہ میری ذمہ داری نہیں ہے جو اس کا نتیجہ اب نکلے گا تمہارے ساتھ. وانا بریء مما تجرمون, مجھے تم جاؤ, اب ہو گیا, سب ہو گئی بحث, تم یہ بھی کر چکے کہ اچھا بڑی بحث کر رہے ہو ہم سے, لا کے عذاب دکھاؤ, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا, تم اب اپنے پروگرام پر عمل کرو, مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں. تو
میرا جو اگر جرم ہے فعلیہ اجرامی، میرا اگر جرم ہے تو نتیجہ آ جائے گا میرے سامنے، میں تباہ ہو جاؤں گا، بات ختم، اب تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اور تمہارا جو جرم ہے اس کے نتیجے میں میں یہ بتا رہا ہوں تمہیں، تم ہلاک ہونے جا رہے ہو، لیکن پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو ادا کر چکا ذمہ داری، تم تباہی کرنے جا رہے ہو تو وہ میری ذمہ داری. کیا بڑا زبردست، یہ کیا کوئی سائیکولوجسٹ وہ باتیں کرے گا جس کے اندر وہ پریگمیٹک ٹیسٹ دے رہا ہے، جس میں پچھلی قوموں کے انداز اور اس انداز کو وہ جو فلسفی اور ہسٹری لانے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہیں گڑی ہوئی باتیں، کیونکہ معمولی چیزیں یہ آج کے دور کی جو انتہائی ایڈوانس چیزیں ہیں اس کا یوز کیا ہے سب کچھ قرآن نے. ارے ان ایڈوانس سبجیکٹس کے نام تک نہیں آتے لوگوں کو اس سے پہلے، ان ایڈوانس سبجیکٹس کا سب کا استعمال کیا ہے قرآن نے، اور اسے استعمال کر کے پھر یہ ہر جگہ پر اس عقل کو اپیل کرتا ہے کہ اب غور کرو یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ فائنل ٹیسٹ رکھ دیا کہ اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی داستان اس کے بعد شروع ہوتی ہے. بڑا اہم حصہ ہے وہ، بہت اہم باتیں ہیں اس کے اندر. عام طور سے سرسری نظر سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سیلاب اور ان کے بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ، اس سے آگے بہت بڑھ کر قرآن کے اندر اتنی سرسری اتنی معمولی باتیں ہیں ہی نہیں. اگر معمولی اور سرسری باتیں ہوتی ہیں تو قرآن یہ چیلنج نہیں کر سکتا تھا کہ اس جیسی ایک صورت بنا لو. یہاں تو 114 صورتیں ہیں اور آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو پھر وہ بھی بعد والی باتیں بھی جو ہیں بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم نکات ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سبحان اللہ.